نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شروع کرتے ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الکافرون ہے۔ اس سورت کو احدی سورتي الاخلاص بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اخلاص والی دو صورتوں میں سے ایک ہے۔ دوسری تو سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہے ہی، لیکن اس سورت کو اس کا پیئر بتایا جاتا ہے، سورۃ الاخلاص کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ مغرب کے بعد کی دو رکعتوں میں بھی آپ یہی دو صورتیں پڑھتے۔ وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی ہوتی اور باقی دو رکعتوں میں یہی دو صورتیں ہوتی، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ اسی طرح طواف کی رکعتوں میں بھی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں سورۃ الاخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ اور اسی طرح خاص طور پر اس سورت کو قل هو اللہ اور معوذتین کے علاوہ رات کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو رات کے وقت اس کو پڑھتا ہے سونے سے پہلے، یعنی سونے کے اذکار میں اس کو شامل کیا گیا، تو وہ دراصل کفر اور شرک سے برات کا اظہار کرتا ہے، وہ توحید پر اپنے دن کا اختتام کرتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ صبح سویرے فجر میں سب سے پہلی رکعت میں قرات کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ اس سورت سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح رات کو سوتے ہوئے آخری عمل اور پھر وتر جو ہے آخری نماز ہوتی ہے، اس میں اس سورت کو پڑھا جاتا ہے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ سورت ہے۔ اس سورت کو بعض روایات میں ربع القرآن بھی کہا گیا، یعنی قرآن کا چوتھائی حصہ، لیکن اسے ضعیف بتایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کہ آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے 24 سے 25 بار جائزہ لیا، یعنی گنتے بھی رہتے تھے کہ کتنی بار، 24 سے 25 بار جائزہ لیا کہ آپ فجر اور مغرب کی سنتوں میں یہ سورت پڑھتے ہیں۔ بہرحال اس سورت میں بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اخلاص ہی کا سبق ہے کہ انسان اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ڈالے، کوئی حصہ شریک نہ کرے۔ اب دیکھیے کہ کفار بھی عبادت کرتے تھے، لیکن ان کی عبادت میں کیا شامل تھا؟ شرک شامل تھا، اس لیے اس عبادت کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ کوئی بھی عبادت جس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو، اس کا انکار کیا جا رہا ہے کہ وہ عبادت ہے ہی نہیں۔ عبادت صرف وہی ہے جو خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ ظاہری طور پر جیسے سجدہ وغیرہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور باطناً شرک خفی سے بھی پاک ہو، یعنی ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے کی نیت نہ ہو، سمعہ کی نیت نہ ہو، بلکہ ساری کی ساری عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کفار کو بتا دیجئے کہ میری عبادت تمہاری عبادت کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اللہ کے لیے خالص ہے۔ اس سبق کو ہمیں دن میں کئی بار پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، کئی بار اس کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں صرف اللہ کے لیے کریں۔ اس کے پس منظر میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ جب قریش نے آپ کو مختلف طرح کی آفرز کی کہ آپ جہاں چاہیں آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، آپ جتنا چاہیں سونا آپ کے لیے ڈھیر کر دیتے ہیں، اور بھی اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ نے سب چیزوں کا انکار کر دیا۔ تو جب وہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ کسی بھی قسم کی کوئی دنیاوی چیز جو ہے وہ آپ کو اٹریکٹ نہیں کرتی اور آپ اپنے کام سے، اپنے مشن سے باز نہیں آ رہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور آپ کو ایک اور آفر کی کہ چلیے باقی چیزیں تو نہیں آپ کو چاہیے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ بار بار ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے کہتے ہیں تو کوئی درمیان کی راہ نکالتے ہیں، حل وسط نکالتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے الہ کی عبادت کر لیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں، اور اس طرح مسئلے کا حل نکل آئے گا، سب مل کے سمجھوتا کر کے اکٹھے رہ لیں گے۔ لیکن
اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی کہ یہ ممکن ہی نہیں، ہمیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے اپنی تمام عبادات رکھنی ہے، جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور جیسے سورۃ الکوثر میں فرمایا گیا کہ فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب ہی کے لیے نماز اور رب ہی کے لیے قربانی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو کہہ دیجئے؟ ان لوگوں کو کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، پکار کر کہہ دیجئے۔ اور جب کسی صورت یا کسی بات کے شروع میں قل کا لفظ آتا ہے تو اس سے اس بات کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ آپ ہماری طرف سے یہ پیغام ان کو دے دیجئے، آپ جا کر بتا دیجئے۔ ویسے تو آپ ہر چیز ہی بتا رہے تھے، لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ اس بات کی اہمیت کی وجہ سے اس سے پہلے قل لایا گیا۔ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اشارہ ہے کس کی طرف؟ کفار قریش کی طرف، مشرکین مکہ کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی ان کے طریقے پر عمل کرے کہ جس کو حق پہنچ جائے اور اس کے باوجود اس کو جان بوجھ کر وہ قبول نہ کرے بلکہ اس کو ریجیکٹ کر دے، کیونکہ کفر کیا ہوتا ہے؟ حق کو پہچان کر، جان کر، اس کے بعد اس کا انکار کرنا۔ یعنی تمہیں ہر طرح سے سمجھایا جا چکا ہے لیکن تم ابھی تک کفر پر اڑے ہوئے ہو، مان کر نہیں دیتے، اسی لیے ان کو کافر کہہ کر پکارا گیا کہ اے کافرو، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا یا کروں گا، فعل مضارع ہے، نہیں میں عبادت کرتا یا میں عبادت نہیں کروں گا، کس کی؟ ماں جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ اور وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ اصنام کی، اوثان کی، انداد کی، اور پھر اس کے علاوہ بھی دنیا میں اور لوگ جتنے بھی ہیں اللہ کے سوا باقی جن جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب بھی پھر اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ایک مسلمان کو ان میں سے کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی۔ ایک اسلام جو ہے باقی سارے ادیان سے اس اعتبار سے الگ، مختلف، منفرد ہے کہ اس میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جاتی، جبکہ باقی ادیان میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی ساتھ شریک کر لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، میری عبادت کا طریقہ وہ نہیں جو تمہارا ہے، میری عبادت خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، ایک اکیلے اسی کے لیے۔ ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب یہاں پر کرنے والے ہو یعنی آئندہ بھی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خالصتاً عبادت کرنے والے نہیں، یعنی تم ہوپلس کیس ہو۔ اب تو یہ اعلان برات اس سے ہے۔ جہاں تک عام ایسے نان مسلمز کا تعلق ہے جن تک حق پہنچا ہی نہیں، جن کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں، جن تک کسی نے پیغام پہنچایا ہی نہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو دین کی دعوت دی جائے۔ یہ نہیں کہ پہلے ہی حلے میں ان سے اعلان برات کی دنیا میں جتنے بھی لوگ مسلمانوں کے علاوہ ہیں ہم ان سب کو اپنے سے کاٹ کے پھینک رہے ہیں، یہ نہیں مطلب اس کا۔ مطلب کیا ہے کہ تمہیں تو سب سے بہترین مواقع ملے دین کو، اسلام کو قبول کرنے کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ تمہیں زبانی تعلیم دی، تبلیغ کی، دعوت دی، بلکہ وہ تمہارے درمیان سال ہا سال تک موجود رہے، اپنے عمل کے ذریعے انہوں نے تمہیں حق کی بات پہنچائی، لیکن تم ہو کہ کسی بھی طور پر مان کر دینے والے نہیں، اس لیے تم سے اعلان برات ہے، کیونکہ تم عبادت کرنے والے ہو ہی نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے رہے یا جس کی تم نے عبادت کی ماضی میں، تعبدون اب کرتے ہو یا آئندہ کرو گے، اور عبدتم کا کیا معنی ہے؟ جن کی تم ماضی میں کر چکے ہو، یعنی تمہارے بتوں کو میں پوجنے والا نہیں۔ تم جو مجھے آفر دے رہے ہو کہ ایک سال میں تمہارے بتوں کی عبادت کر لوں، یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، اس بارے میں تم اپنے ذہن سے ہی نکال دو۔ اور ہر مسلمان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ وہ دین کے معاملے میں
عبادت کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا، کوئی مڈل پاتھ نہیں ہے۔ توحید الگ ہے، شرک الگ ہے، یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، جیسے آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو کفر اور اسلام بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ وحدت الادیان کی بات کرتے ہیں۔ وحدت الادیان کا کیا مطلب ہے؟ کہ سارے دین ایک ہی ہیں اور سارے ہی اچھے ہیں، اور اس میں سے انسان جو چاہے چن لے۔ تو بات یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیم یا دین اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، اور یہی توحید اسلام کو باقی سب سے الگ کر دیتی۔ اس کے علاوہ کفر جتنا ہے اس کے بارے میں کیا فرمائے گا؟ الکفر ملت واحدہ، وہ سب ایک ملت ہے، وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک نے اپنے اپنے الہ بنائے ہوئے، ان کے درمیان کامن گراؤنڈز ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کامن گراؤنڈز نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی آئندہ بھی تم نہیں کرو گے جس کی میں کروں گا، یعنی تم سے توقع نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ بہت کلیئرلی، ریپیٹڈلی، تاکید کے ساتھ، تکرار لفظی کے ساتھ ان کو بصراحت بتا دیجئے کہ یہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی گیو اینڈ ٹیک توحید کے معاملے میں نہیں ہو سکتا، حق اور باطل ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا عبادت میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں ماضی، حال، مستقبل، ہر زمانے، ہر دور، ہر جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، اور مومن ہوگا ہی وہی، نجات ہے ہی اس کی کہ جو شرک سے اظہار برات کر دے۔ قرآن مجید میں سورۃ الزمر میں آتا ہے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے جاہلو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کیا چاہتے تھے؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہ تم کمزور پڑو تو وہ بھی آرام کریں، ان کو بھی تھوڑا سکون ملے، کیونکہ وہ مخالفت کر کر کے اور لڑ لڑ کے بھی تھک چکے تھے۔ تو بہرحال لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ میرا دین توحید ہے اور تمہارا دین شرک ہے، لہذا تمہارے دین کا اقرار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین تو تم جس دین پر ہو وہ ٹھیک ہے، یہ معنی نہیں ہے اس کا، یعنی تمہاری اپنی راہ ہے اور میری اپنی راہ ہے، جیسے سورۃ یونس میں کہا گیا آیت 41 میں وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور میرا کام ہے، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں، یعنی تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ میں نے کیا کیا، وانا بریء مما تعمل، اور میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارے عمل کے اوپر میں گواہ نہیں ہوں، اس کا میں اقرار نہیں کرتا۔ لکم دینکم کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے دین کو اپروو کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ دین کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ جزا، سزا، یعنی تم جو کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور جو میں کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے۔ لیکن یہاں دین ہی کے معنوں میں ہے، اول معنی زیادہ بہتر ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے کام اور تمہارے لیے تمہارے کام، یعنی تم مجھے اس بات پر مجبور نہ کرو، نہ مجھے اس بات کے لیے کہو کہ میں تمہارے دین پر آ جاؤں، تمہارے طریقے اختیار کر لوں کسی بھی طرح، کسی بھی مفاد کے لیے، کیونکہ قیامت تک اندھیرا اور روشنی، شرک اور توحید الگ الگ ہیں، اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق دل سے ہے نا۔ وقفات میں نمبر 1 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لِعَدَمِ إِخْلَاصِكُمْ لِلَّهِ فِي عِبَادَتِهِ فَعِبَادَتُكُمْ
لہو المقترنۃ بالشرک لا تسمى عبادہ لعدم اخلاصکم للہ، تمہارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے عبادت کے اندر، فی عبادت ہی، اس کی عبادت میں، فعبادتکم لہو، بس تمہاری عبادت اس کے لیے، المقترنۃ جڑی ہوئی ہے، بالشرک، شرک کے ساتھ، لا تسمى عبادہ، وہ عبادت کہلا ہی نہیں سکتی، یعنی معروف معنوں میں وہ عبادت نہیں جس میں شرک شامل ہو۔ السؤال من المعلوم ان کفار قریش کانوا یعبدون اللہ، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کفار قریش اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ مثلاً کیا کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے باقاعدہ ان کے، اسی طرح جیسے آج کے دور میں حج عمرے کے ٹرپس ہوتے ہیں، سارے قبائل عرب آتے تھے اور حج عمرہ کرتے تھے، اور قربانیاں بھی کرتے تھے، اور منی عرفات جاتے، سب کام کرتے تھے، اور اللہ کو بھی مانتے تھے۔ لیکن مشکل کیا تھی؟ اس کے ساتھ انہوں نے بت شریک کر لیے، تو ان کے اس سارے عمل کو باطل قرار دیا گیا، بھلے بظاہر وہ سارے ریچولز عبادت شمار ہوئے، لیکن چونکہ اس میں توحید نہیں تھی اس لیے اس کو عبادت نہیں مانا گیا۔ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، اور اس کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَمَا وَجْهُ نَفِي هَذِهِ الْآيَةِ عِبَادَتُهُمْ لِلَّهِ، اس میں نفی کی وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهَا مُقْتَرِنَةٌ بِالشِّرْكِ فَلَا تُسَمَّى عِبَادَةً۔ نمبر 2، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، استدل الامام ابو عبد اللہ الشافعی وغیرہ بهذه الآية الكريمة على ان الكفر كله ملة واحدة۔ استدلال کیا ہے امام ابو عبداللہ الشافعی وغیرہ نے اس آیت کریمہ کے ساتھ اس بات پر کہ کفر سارے کا سارا ایک ہی ملت ہے، یعنی دنیا میں اصل میں دراصل دو ہی ملتیں، ایک مسلمانوں کی اور ایک کفار۔ لأن الادیان، کیونکہ ادیان جو ہیں، ما عدا الاسلام، اسلام کے علاوہ، کلھا کالشیء الواحد فی البطلان، سارے کے سارے ایک ہی چیز ہیں بطلان میں، یعنی باطل ہونے میں۔ السؤال الکفر ملۃ واحدہ، اشرح هذه العبارہ فی ضوء هذه الآیہ، اس آیت کی روشنی میں اس عبارت کی وضاحت کیجیے، تشریح کیجیے کہ اسلام کے علاوہ الادیان کلھا ما عدا الاسلام مشترکن یا مجمع علی الباطل، یہ علی الشرک کہہ دی۔ نمبر 3، لکم دینکم ولی دین، فی ہذہ السورۃ منہج اصلاحی، اس صورت میں اصلاح کا ایک طریقہ ہے، وہوا عدم قبول، اور وہ نہ قبول کرنا، ولا صلاحیت انصاف الحلول، اور نہ اس بات کی صلاحیت ہونا کہ مختلف مشکلات کے حل کے لیے نصف نصف کر لیا جائے۔ انصاف نصف، نصف کس کو کہتے ہیں؟ آدھا آدھا، کمپرومائز کرنا مراد ہے انصاف الحلول۔ لأن ما عرضوه علیہ، کیونکہ انہوں نے جو آپ کو پیش کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو واقعہ میں نے بتایا نا کہ جب وہ مایوس ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی بھی آفر کو قبول نہیں کر رہے، تو انہوں نے آخر میں یہ آفر کر دی کہ ایک ایک سال کی عبادت کر لیتے ہیں۔ من المشارکت فی العبادت، عبادت میں اشتراک کی، یعتبر فی مقیاس المنطقی حلا وسطا، یہ سمجھی جاتی ہے منطق کے اعتبار سے، یعنی لاجک کے اعتبار سے، حلا وسطا، درمیانی حل، بیچ کی راہ جسے کہتے ہیں نا، بیچ کی راہ لے لیتے ہیں۔ لاحتمال اصابت الحق فی احد الجانبین، کیونکہ اس میں احتمال ہے حق تک پہنچنے کا کسی ایک جانب میں۔ فجاء الرد حاسما وزاجرا وبشدہ، تو اس کا جو رد ہے وہ حاسما بہت کریٹیکل ہے، وزاجرا اور ڈانٹ والا ہے، اور وہ بشدت اور شدت والا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں۔ لأن فیہ، کیونکہ اس میں، ای فی ما اردوہ، جو انہوں نے آفر کی تھی، پیش کیا تھا، مساوات للباطل بالحق، حق کی باطل کے ساتھ مساوات کی بات ہے کہ دونوں ایک ہی ہو گئے پھر، حالانکہ حق ایک ہوتا ہے دو جانبوں میں سے۔ وفیہ تعلیق المشکلہ وفیہ تقریر الباطل ان ہوا وافقتہم ولو لحظہ، یعنی اس میں باطل کا اقرار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو مشکل ہے اس کا حل نہیں ہے بلکہ وہ معلق ہے، اگر میں اس کی ایک لمحے کے لیے بھی موافقت کر لوں، یہ اس کے ساتھ کمپرومائز کر لوں۔ یہ شنقیطی نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ السؤال هل تقبل انصاف الحلول فی اصول الدین، کیا دین کی بنیادوں میں، عقیدے میں،
انصاف الحلول یعنی کمپرومائز کرنے کا جو طریقہ ہے اسے قبول کر لیا جائے گا؟ لا، نہیں. معانی الکلمات ہے ولا انا عابد ما عبدتم لا اعبد مستقبلا ما عبدتم من الالہۃ الباطلۃ، نہیں میں عبادت کرنے والا مستقبل میں جس کی تم نے عبادت کی باطل الہوں میں سے. لکم دینکم لکم شرککم و کفرکم ولی دین لی اخلاصی یا لی اخلاصی و توحیدی الذی لا ابغی غیرہ، میرے لیے میرا دین کیا ہے؟ اخلاص اور توحید جس کے سوا میں کچھ اور نہیں چاہتا. عمل بالآیات، اقرأ سورة الکافرون فی الرکعۃ الاولی و سورة الاخلاص فی الرکعۃ الثانیہ من سنتی الفجر والمغرب. اس کی پابندی شروع کریں، ٹھیک ہے؟ سورة الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری میں اخلاص فجر اور مغرب کی سنتوں میں، پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری میں اخلاص. التوجیحات، خطورۃ تمیع مبادئ الدین و تقدیم التنازلات، یعنی دین کے جو اصول ہیں یا مبادی ہیں ان میں کمپرومائز کا خطرہ، و تقدیم التنازلات اور ان سے ودرا کرنا. تنازل ہوتا ہے ودرا کرنا. لکم دینکم ولی دین. السلام علیکم استاذہ، اس میں پہلے تعبدون آ رہا ہے نا فعل مضارع، اس کے بعد عابدون صفت آ رہی ہے نا، تو اس کی اگر تھوڑی سی آپ اس کی سر بلاغی بتا دیں. جو صفت ہوتی ہے نا عام طور پر فعل سے مختلف ہوتی، یعنی یہ ان کی مستقل عادت بن چکی ہے، یعنی انہوں نے آئندہ بھی یہ نہیں کرنا. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے، ایکچولی ریسنٹلی ایک گروپ ڈسکشن میں یہ بات چل رہی تھی کہ جو غیر مسلم ہے لائک اہل کتاب خاص طور پہ، کہ قیامت کے دن ان کو بھی ان کے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں بھیجا جا سکتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس چیز کا ایک مہذب طریقے سے کیا جواب دے سکتی ہوں، لیکن میرے خیال کے مطابق ایسا پاسبل نہیں ہے. ان کا جو بھی حصہ ہے وہ اس دنیا میں رکھ دیا گیا ہے کہ ان کی جو بھی اچھے کام ہے ان کا بدلہ ان کے لیے اسی دنیا میں رکھ دیا گیا. بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا کوئی جیسے مدلل جواب میرے ذہن میں نہیں آ رہا. سورۃ البینہ پڑھیے، اس میں بہت کلیئرلی بتا دیا گیا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. بہت کلیئر آیت ہے. ہو سکتا ہے کوئی اس کے بارے میں بہت بائسڈ ہو کہ آپ کا دین تو بہت سخت ہے اور لوگوں کو آپ جہنم کی بس بشارتیں دیتے ہیں. تو ہمیشہ کانٹیکٹ سمجھنا چاہیے کہ جب اسلام کی دعوت آ گئی اور انہوں نے حق کو پہچان لیا، جان لیا، اتنا کہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ، جیسے قرآن کہتا ہے کہ کوئی اپنے بچے کو بھی اتنا نہیں پہچانتا جتنا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. اس کے بعد جب وہ نہیں مانے تو ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ دیکھو انجام بہت سخت ہے، اب بھی باز آ جاؤ. تو جب کوئی انسان اتنا کلیئر میسج سنتا ہے تو اس کے بعد تھوڑی دیر تو اس کا دل دہلنا چاہیے، اس کو اپنی سوچوں اور طریقوں پر دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ بھی انڈائریکٹلی ان کے فائدے میں، ان کی ہمدردی میں ہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اپنے غلط طریقے نہیں چھوڑے تو بہت بڑا نقصان ہونے والا تمہارا. اب دیکھیں نا، جب آپ کسی کو بھی وارننگ دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے، مثلا آپ کسی کو وارننگ دے، وہ لکھا تھا نا بڑے بڑے وارننگ اور بڑے بڑے سائن لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یعنی جو اس کی طرف بھاگ رہا ہو اس کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے. یہ نہیں مطلب ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو بچانا مقصود ہوتا ہے کہ تم باز آ جاؤ، بچ جاؤ. یہ بہت ڈینجرس طریقہ ہے جو تم اختیار کر رہے ہو کہ ایک خطرے والی چیز، ایک گڑھے کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو اور جا گرو گے اس میں. سزا میں یہ سوچی تھی کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کی اتنی فضیلت آتی کہ وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہیں، کیونکہ اس میں توحید کا ذکر ہے، اس لیے شاید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی یہ دونوں ہی صورتیں سورتِ الاخلاص ہیں، یعنی اخلاص والی 2 صورتیں. سورۃ النصر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ النصر، اذا جب، جاء آ جائے، نصر مدد، اللہ اللہ کی، والفتح اور فتح، ورأیت اور آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دینی دین میں، اللہ اللہ کے، افواجا فوج در فوج، فسبح تو تسبیح کیجئے، بحمد ساتھ حمد کے، ربک اپنے رب کی، واستغفرہ اور بخشش مانگیے اس سے، انہ بے شک وہ، کانا ہے وہ، توابا
بہت توبہ قبول کرنے والا. سورۃ النصر، اس کے کچھ اور نام بھی ہیں، سورۃ الفتح اور سورۃ التودیع، الوداعی سورت، الوداع کرنے والی. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آخری مکمل سورت ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ ہم تو آخری آیت سمجھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، تو پھر ان دونوں کے درمیان کس طرح کمپرومائز ہوگا، یعنی تطبیق کیسے ہوگی؟ وہ آخری آیت ہے اور یہ آخری سورت ہے، مکمل سورت. فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی، مدنی سورت ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. یس، چاہے مکہ میں ہی کیوں نہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر. سورت کا جو مشہور نام ہے وہ النصر ہے. اور نصر کس کو کہتے ہیں؟ مدد کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انسان کو اپنے دشمن پر ایسا غلبہ دینا کہ وہ دشمن کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، مات دے دے، اور انسان کو کامیابی دے، ایسی کامیابی کہ جس سے اس کا دل خوش ہو جائے. اب جانتے ہیں کہ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی. ابتدائی مکی دور کی صورتوں میں سے سورۃ الضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ البتہ ضرور آپ کا رب آپ کو وہ دے گا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. اور وہ وقت آ گیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے مشن کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھا، کامیابی دیکھی، فتح دیکھی. مکہ فتح ہو گیا. سارے قبائل اس بات کے منتظر تھے کہ مکہ کس کے ہاتھ میں رہتا ہے، کیونکہ وہاں قبائلی نظام تھا، کوئی ایک اسٹیٹ تو تھی نہیں، لیکن سرداری اس کی ہوتی، غلبہ اس کا ہوتا، بات اس کی مانی جاتی جو مکہ پر قابض ہوتا. تو ابھی تک تو سب کفار قریش ہی مکہ پر غالب تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد اب سب کو پتہ چل گیا کہ مسلمان کامیاب ہو چکے ہیں. اس لیے فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، 9 ہجری اور پھر 10 ہجری میں مختلف اطراف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے وفد آئے، بہت سے ڈیلیگیشنز آئے، اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا. زیادہ تعداد میں لوگ دین میں داخل ہوئے اور بھی فتوحات کا دروازہ کھل گیا. جزیرۃ العرب آپ کے زیر تسلط آ گیا. تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بنیادی باتیں کی گئی ہیں. ایک طرف تو آپ کی زندگی میں ہی اسلام کے غالب ہونے کی خوشخبری آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ تک اللہ کی مدد اور فتح آ چکی ہے، اور دوسری طرف آخری آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے کہ آپ کی رسالت کا کام مکمل ہو چکا ہے. اب آپ اللہ کی ملاقات کی تیاری کیجیے اور اس کے لیے کثرت سے تسبیح اور استغفار کیجیے. تو آئیے دیکھتے ہیں سورت کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جب، جاء آ جائے، کس کے پاس آ جائے؟ آپ کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیا؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد، اللہ کی اعانت. یعنی نصر میں